جی السلام علیکم، میں ہوں چودھری طارق شبیر۔ آج ہم پیسٹی سائڈ بنانے لگے ہیں، اس کا پریکٹیکل کر کے دکھا رہا ہوں آپ کو۔ بتا کے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، آج پریکٹیکل دیکھ لیں۔ یہ پیاز لیا ہے، گارلک ہے، جنجر ہے، سبز مرچ ہے۔ ان کو کریش کریں گے۔ کریش کرنے کے بعد اس کو بوائل کریں گے، دیکھتے جائیں۔ جی اس کو یہ میں نے کریش کر لیا ہے اور اس کو ہم اب بوائل کریں گے کچھ دیر کے لیے۔ جب ایک اس کو 2-3 بالے آ جائیں گے تو اس کو اتار دیں گے۔ جی ابلنے کے لیے رکھ دیا اس کو۔ ایک اور ٹرک یہ ہے کہ جب بھی آپ پیاز کاٹیں ہیں تو اس کا نچلے والا اتنا حصہ جو ہے نا وہ رہنے دیں، اس کو آپ نے مٹی میں لگا دینا ہے۔ اس سے پھر آپ کے جو ہے نا سبز پیاز نکلے گا، وہ آپ کی ڈیلی ضرورت کے لیے کافی ہے، آپ کو پیاز مارکیٹ سے لینے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اسی طرح گارلک بھی آپ لگا دیں، اس کے بھی سبز پتے روز استعمال کر سکتے ہیں۔ جی بوائل آ گیا، اس کو ابھی 2-3 اور بوائل آتے ہیں تو اس کا اچھی طرح جوس نکل جاتا ہے۔ پھر اس میں جو ہے نا تھوڑا سا پانی اور ایڈ کریں گے، اس کو 1 لیٹر پانی بنائیں گے۔ 1 لیٹر پانی بنا کے اس میں شیمپو ڈالیں گے، پھر وہ بھی دکھاتا ہوں میں۔ اس کے آپ کو آج کو جو ہے نا میں 2-3 میتھڈ دکھا دیتا ہوں تاکہ لوگوں کو یاد رہے، روز روز جو ہے نا یہ ٹاپک کلوز ہو جائے۔ جی یہ ریڈی ہے، اس کو ہلا کے چھان لیں گے کیونکہ سپرے گن ہوگی اس میں سے پانی جا سکتا ہے، یہ چیزیں نہیں جا سکتی، وہ پھنس جائیں گی نوزل میں نا، صرف اس کا پانی یوز کریں گے۔ جی یہ برتن دھونے کی صابن ہے، اس کا تھوڑا سا پانی جو ہے نا اس میں ڈالیں گے۔ اگر آپ کو لیمن میکس مل جائے تو وہ سب سے بہتر ہے۔ جی سوپ کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو ہے نا اس میں وہ ڈال دیں گے، اب شیمپو بہت ہے۔ اب اس کو مکس کریں گے اچھی طرح۔ جی یہ ایک کیٹرپلر پکڑا ہوا ہے اور کچھ چونٹیاں ہیں، تھوڑا سا اس پہ محلول جو ہے نا اس کو ڈالیں گے، اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں۔ تو اس کو اچھی طرح وہ کر لیا ہے مکس، اب اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں۔ ایکسیس جو ہے وہ باہر نکال دیتے ہیں تاکہ یہ ڈوب کے نہ مرے، اس کا رزلٹ تو پتہ چلے۔ یہ دیکھیں فوراً ہی مر گئے ہیں زیادہ ٹائم نہیں لگا ان کو۔ اچھا ایک اور اس میں سے اب ایک اور وہ تجربہ کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ تو ایک چیز ہوگی، ایک وے ہو گیا، اب دوسرا وے دکھاتا ہوں۔ جی دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ بیکنگ سوڈا ہے، ٹھیک ہے، یہ بازار سے عام مل جاتا ہے، کوئی بھی بیکنگ سوڈا آپ لے لیں۔ تو اس کا رزلٹ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں تو فوراً مر گئی یہ چونٹی۔ یہ تیلے وغیرہ چھوٹے اس کے لیے کام آئے گا، لیکن جو سنڈیاں ہیں نا، جو ٹماٹر وغیرہ میں بڑی سنڈیاں ڈل جاتی ہیں، ان پہ تھوڑا سا یہ کارگر نہیں ہوتا۔ تو اس کے لیے ہم بیکنگ سوڈا، صرف بیکنگ سوڈا اور کچھ نہیں ڈال رہے، بیکنگ سوڈا ڈال رہے ہیں یہاں پہ، بیکنگ سوڈا۔ اور یہ میں نے کیٹرپلر پکڑا ہوا ہے، اس کے اوپر اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈالتے ہیں، آئرن پانی ڈالنا تھوڑا سا۔ جی اس میں تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے، اس کو مکس کرتے ہیں۔ مکس کرنے کے بعد یہ کیٹرپلر صاحب جو ہیں اس کو نلا دیتے ہیں، اور آپ اس کی تڑپنیاں دیکھ لیں، اس میں ابھی کچھ نہیں ملایا، صرف بیکنگ سوڈا ہے یہ اچھی طرح جب یہ تر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے بال ہوتے ہیں نا، اس کو اچھی طرح تر ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ جی یہ ابھی بھاگ دوڑ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا ٹائم لگ رہا ہے مرنے میں۔ یہ پیسٹی سائڈ اور انسیکٹ کلر دونوں ہے، یہ جو چیز پہلے بنائی ہے، تو بہتر ہے کہ اگر ہم اسی میں بیکنگ سوڈا بھی ڈال دیں، تھوڑا سا بیکنگ سوڈا ڈال کے، اور یہ تھوڑا سا جو محلول ہم نے بنایا ہے اس کو یوز کریں تو اس کا رزلٹ بہت شاندار آئے گا، سنڈیوں وغیرہ کے لیے، ہر چیز کے لیے نا۔ تو یہ جی اس کو وہ ڈال دیا، اب اس کا ایکسیس پانی نکال دیتے ہیں تاکہ ڈوب کے نہ مرے۔ اب اس کا رزلٹ دیکھتے ہیں۔ جی اس کو ہارڈلی جو ہے نا 30 سیکنڈ لگے ہیں، اور یہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو اب جو تجربہ سے بات سامنے آئی ہے کہ آپ نے جو ہے نا گارلک، جنجر، سبز مرچ، اور اس کے ساتھ تھا پیاز،
ان کو آپ نے وہ کرش کر کے بوائل کرنا ہے. اس کے بعد اس میں برتن دھونے والا صابن وہ مکس کرنا ہے اور شیمپو مکس کرنا ہے, اور ساتھ میں اگر آپ کو بیکنگ سوڈا مل جائے تو سونے پہ سہاگا ہے, آپ نے وہ بھی مکس کر لینا ہے. یہ ایک بہترین پیسٹیسائڈ ہے. پیسٹیسائڈ اور انسیکٹ کلر دونوں ہی ہے, یہ ہر قسم کے لیے, تیلا, سنڈی, ایون کہ فنگس وغیرہ کے لیے آل ان ون ہے یہ. تو آپ یہ ٹرائی کریں بجائے اس کے کہ آپ کیمیکل بیس پیسٹیسائڈ یوز کریں. آج اس ٹاپک کو ایکسپیریمنٹ کر کے میں نے اس کو کلیئر کر دیا. اب سب کے ذہن سے یہ کلیئر ہو جانا چاہیے. آج کے بعد آپ کے پودے کو کوئی بھی پرابلم ہے تو آپ نے یہ سپرے کر دینی ہے. تو یہ سپرے آپ نے 3 دن کے وقفے سے لگاتار کرنی ہے, کیونکہ جب سپرے کرتے ہیں تو کچھ جو ہے نا یہ ہڈن رہ جاتے ہیں, کیڑے وغیرہ, سنڈیاں وغیرہ, ان کے اوپر وہ نہیں ہوتا. تو کوشش ہونی چاہیے کہ اچھی طرح آپ نے اس کو سپرے کر دینی ہے تاکہ سب کیڑوں اور ان کے اوپر گر جائے. تو آپ نے 3 دن بعد دوبارہ کرنا ہے. تو یہ لگاتار آپ 3 مرتبہ کریں گے جب تک کہ آپ کا یہ کنٹرول نہیں ہو جاتا. تو یہ جی بیسٹ آف لک, ٹرائی کریں.